چور درزی چور دنیا درزی کا ایک ترکی شخص کے کپڑے سے ٹکڑا چرا لینا۔ تم نے نہیں سنا کہ کوئی شیریں گفتار شخص ایک رات یاروں میں بیٹھا درزیوں کی شکایت کر رہا تھا اور لوگوں کو اس گروہ کی چوریوں کے قصے سنا رہا تھا۔ اس نے اچھا خاصا درزی نامہ پڑھ ڈالا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو کر سن رہے تھے۔ سننے والوں کو جس قدر دلچسپی ہو رہی تھی اسی قدر وہ بھی مزے لے لے کر بیان کر رہا تھا، بلکہ سراپا حکایت بن گیا تھا۔ جب اس نے درزیوں کی بہت سی چوریوں کے حالات سنائے کہ یہ مکار کس کس طرح لوگوں کو ٹھگتے اور نقصان پہنچاتے ہیں، تو سننے والوں میں سے ایک ترک ان کی بدماشیوں پر بالکل آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ اے داستان گو، یہ تو بتا کہ تمہاری شہر میں کون سا درزی مکر و دغا میں سب کا استاد ہے؟ اس نے کہا کہ ایک درزی پرشش نامی بڑا زہر کا بجھا ہوا ہے اور ہاتھ کی صفائی میں گاہک کا قاتل ہے۔ ترک نے کہا کہ میں شرط کرتا ہوں کہ چاہے وہ کتنے ہی بہانے کرے وہ میرے کپڑے میں سے ایک تار بھی نہ لے سکے گا۔ لوگوں نے کہا ارے بھائی، تجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ اس سے مات کھا چکے ہیں، تو اپنی عقل پر دھوکہ نہ کھا، کہیں تو اس کے چال چکر میں آ کر بالکل لٹ نہ جائے۔ اب تو ترک بفر گیا اور شرط کر کے اپنا مال گروی رکھا۔ وہ کہنے لگا کہ اجی کیا نیا اور کیا پرانا، مجھ سے وہ کچھ چرا نہ سکے گا۔ شہ دینے والوں نے اور بھی ترک کو بے آپے کر دیا اور اس نے بھی گھوڑا گروی رکھ کر شرط لگائی کہ اگر وہ درزی میرا ذرا سا بھی کپڑا چرا لے تو یہ تازی گھوڑا ہار دوں گا، اگر نہیں چرا سکا تو تم کو ایسا ہی گھوڑا میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ غرض شرط طے ہو گئی اور ترک کو مارے پیچو تاب کے رات بھر نیند نہیں آئی اور اسی کے خیال میں الجھتا رہا۔ صبح ہوتے ہی ایک ریشم کا کپڑا بغل میں دبایا اور بازار میں اس دغا باز کی دکان پر چلا گیا۔ درزی نے جو اس نئے گاہک کو دیکھا تو بہت ادب سے کھڑے ہو کر سلام کیا اور خوش آمدید کہا۔ ترک کے مرتبے سے کہیں زیادہ تعظیم سے پیش آیا، یہاں تک کہ ترک کے دل میں ایک قسم کی مروت پیدا ہو گئی اور اس نے اپنا استنبولی ریشم کا کپڑا اس کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ اس کپڑے کا ایک ایسا لباس بنا جو میدان جنگ میں پہننے کے لائق ہو، اوپر کا حصہ تنگ ہو کہ جسم پر پھنسا ہوا رہے اور نچلا حصہ ذرا کشادہ رہے اور ایسا کہ پیروں میں دبنے نہ پائے۔ درزی نے دونوں آنکھوں اور سینے پر ہاتھ رکھے، عرض کی کہ سرکار میں ہر طرح کی خدمت کو حاضر ہوں۔ کپڑے کو ناپا اور قطع کرنے کے لیے جگہ جگہ نشان لگائے اور ساتھ ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا۔ بڑے بڑے امیروں کے واقعات اور ان کی بخشش اور انعام اور کنجوسوں کے قصے بیچ بیچ میں کہتا گیا۔ انہی حکایتوں میں ایک قصہ ایسا ہنسانے والا سنایا کہ وہ ترک ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ جب وہ اس داستان پر ہنسنے لگا تو اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور بھی بند ہو گئی۔ درزی نے جھٹ ایک ٹکڑا کپڑے کا چرا کر ران کے نیچے اس طرح دبا دیا کہ سوائے خدا کے اسے کوئی نہ دیکھ سکا۔ اور خدا اگرچہ سب چلاکیاں دیکھتا ہے مگر وہ تو ستار ہے، لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، البتہ اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو پانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ غرض داستان کے مزے میں وہ ترک اپنی اصلی قصد اور دعوے کو بھول گیا۔ کدھر کا ریشمی کپڑا، کہاں کا دعویٰ اور کیسی شرط، وہ ٹھٹھے اور مذاق میں سب سے غافل ہو گیا اور درزی کی خوشامد کرنے لگا کہ خدا کے واسطے ایک مذاق کا قصہ اور سناؤ، اس سے میرا جی بہل رہا ہے۔
दर्जी ने एक बेइख्तियार कर देने वाला किस्सा सुनाया कि वो मारे कहकों के ज़मीन पर गिर पड़ा। दर्जी ने बड़ी सफाई से कपड़े का एक और टुकड़ा कतर कर नेफे में छुपा लिया और तुरक तो अंसी में ही दीवाना हो रहा था और इसे ज़रा खबर ना हुई। इसी तरह तीसरी दफ़ा भी उस तुरक ने दरखास्त की कि बराए खुदा एक दिल लगी का किस्सा और सुनाओ। उसने फिर एक किस्सा सुनाया कि तुरक फड़क उठा और बिल्कुल दर्जी का शिकार हो गया। तुरक की आंखें बंद, अक्लो रुखसत और होशो आवास गायब, मारे कहकों के लौटा जा रहा था। अब की तीसरी दफा फिर उसने कबा के कपड़े में से एक पट्टी दर्जी ने चुरा ली, क्योंकि तुरक की हंसी की वजह से चुराने की गुंजाइश काफी मिल गई थी। जब चौथी मर्तबा उस तुरक ने दर्जी उस्ताद से दिल लगी का अफसाना सुनाने की ख्वाहिश की तो दर्जी को उस तुरक के हाल पर रहम आ गया और कहने लगा कि सरकार बस अब दिल लगी छोड़ो, अगर और किस्सा सुनाऊंगा तो आपकी उम्र भर हसरत रह जाएगी। अब इस किस्से का नतीजा सुन और बेखौफ तू ही तुरक है और ये अय्यार दुनिया दर्जी है जो रेशमी कपड़े की कबा तकवा और नेकी के लिए तुझे सिलवानी थी, वो मिजाक और कहकों में बर्बाद हो गई। कपड़ा तेरी उम्र है, मिजाक और कह का नफसानी जज्बात है, दिन रात कैंची है और दिल लगी की रगबत तेरी गफलत है। घोड़ा तेरा ईमान है और शैतान घात में लगा हुआ है, लिहाजा अपने ओशो आवाज ठीक कर और अफसाने के ज़ाहिर को छोड़। तेरी उम्र के रेशम को ज़माने की कैंची से मकार दर्जी टुकड़े टुकड़े करके चुरा लिया जा रहा है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।